whatever media controls they have. یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے. اب مجھے بتاؤ کون سا شریف آدمی کہے گا کہ ان پولیٹیکل لاس کو انہی سسٹم میں رہ کے پاکستان عروج حاصل کر سکتا ہے؟ ربش, کانٹ بی ڈن. سیکنڈ سسٹم دیٹ نیڈس ٹو بی ریپلیسڈ, کمپلیٹلی ریپلیسڈ, از دی اکنامک ماڈل. یہ سود اور ربا کا نظام, یہ جو بینکنگ, جس میں تو صاف صاف اللہ رسول سے جنگ. ہاؤ کین یو فالو دس سسٹم اینڈ کنٹینیو دس سسٹم جو کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے, فالس پیپر کرنسی کے ذریعے, فالس کریڈٹ کے ذریعے جھوٹ بول کے پورے ملک کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سسٹم سے ملک خوشحال ہو جائے گا, جو سسٹم انٹرنسکلی ڈیزائن کیا گیا ہے ملکوں کو غریب کر کے, لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے, یعنی قلاش کرنے کے لیے, اس لیے کیا گیا کہ سارے ملک 17 کروڑ کے غلام بن کے صرف یہودیوں کو سود ادا کریں. اگین دس سسٹم نیڈس ٹو بی ریپلیسڈ. اسلامک اکنامک ماڈلز ہیو ٹو بی براٹ, جس میں سود اور ربا کا نظام نہ ہو, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول ہو, جس کے اندر ٹیکسز کوئی نہ ہو. انکم ٹیکس فری انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل, بالکل دیر نو انکم ٹیکس. انکم ٹیکس تو ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, ویسے ہی حرام ٹیکس, حرام ٹیکس ہے بالکل, اور پوری دنیا میں. which needs complete replacement is the system of justice, عدل کا نظام جو اس ملک میں, کیونکہ اس وقت عدل تو ہے ہی نہیں ملک میں. یہاں اس ملک میں کون ایک اچھا, دو اچھے جج بھی آ جائیں تو ہیں تو وہ سسٹم کے اندر ہی. سیشن کورٹ سے ٹرائل شروع ہوتا ہے, سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے 25 سال گزر جاتے ہیں, اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. نہ سسٹم کفالت کرتا ہے, نہ دھیان کرتا ہے, نہ انصاف کرتا ہے. اور 14 سال 18 سال کے بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں بے گناہ ثابت ہو کے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل. اور جو گناہگار اور ظالم اور طاقتور ہیں وہ کبھی جاتے نہیں, کبھی نہیں جاتے. اور ہم جو بدترین, بدکار, طاقتور ترین لوگ اس ملک میں, ان کو پھر حکمران بناتے ہیں, وزارتیں دیتے ہیں, دا پاورفل پوزیشن اتھارٹی. رشوت لینے بادشاہ کہتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے, وہی سارا سلسلہ چلتا ہے. وہ ایک نظام وہاں پہ چل رہا ہے. ایران میں اپنی کنٹرول ڈیموکریسی ہے, آئسولیٹ کر کے کہتے ہیں یہ قوم میں سے کنہیں کو سلیکٹ کر لو. اور ایک ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو کہ ان کے ملک کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم نہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے, نہ ہمارے تہذیب. تو پھر ہم کون سا پولیٹیکل ماڈل اڈاپٹ کریں؟ ہمارے پاس اپنا پولیٹیکل ماڈل, جو کہ یا خلافت کہیے اس کو آپ, یا اسلامک سلطان کا اتھارٹی کہیے, امیر المومنین کہیے, امیر کہیے اس کو. اگر آپ چائنا کے ماڈل پر بھی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا لیں ود اے سرٹن گروپ آف پیپل, چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو یا ہائبرڈ ہو, اس میں انٹلیکچوئلز ہوں, دانشور ہوں, مقصد اور مقصود ایک ہو ان کا کہ ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے, اس کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا اکنامک سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس کے پورے نظام کو عدل, انصاف, سکون دینا ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ چیزیں کوئی بھی سسٹم امپلیمنٹ کرتا ہے, چاہے وہ ایک بادشاہ امپلیمنٹ کرے, چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کرے, چاہے اس کو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کرے, پرسنلی اسپیکنگ اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو می, کیونکہ اسلام اتنا ڈائنامک ہے کہ ہر قسم کے پولیٹیکل ماڈل کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز دا ریزلٹ از واٹ اسلام وانٹس. اگر انسانیت کی فلاح و بہبود, اللہ کے دین کا نفاذ, شریعت کا نفاذ, نظام عدل, نظام انصاف, لوگوں کو سکون و اطمینان نصیب ہو, یہ کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم دے, چاہے چائنیز ماڈل ہو یا سعودی ماڈل ہو یا ایرانی ماڈل ہو, آئی ایم ناٹ بادرڈ. آئی وانٹ the system to be implemented جو عدل دے, انصاف, جسٹس دے عام انسان کو. Very well said جی. This is what my answer would have been too. جو ڈکٹیٹرشپ کی میں نے بات کی وہ exactly it gears to that fact. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ساتھ. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, بڑی مزیدار آپ سے باتیں چل رہی ہیں. جو پاکستان کی جو کرنٹ افیئر ہے اس وقت, جو پاکستان میں تو نہ اسلامک لا ہے, نہ انگریزوں کا, نہ ویسٹرن, نہ زائنسٹ, یعنی کہ کوئی بھی اگر لا آپ کہہ لیں, جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ ایک مذاق بن چکی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس کو چھڑوا لیا اور بنا دیا, اور یہ, اور بہت سارے ججز بھی میرے پاس آئے, ہمارے کچھ جاننے والے دوست لوگ احباب بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات کی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کس بات کی مبارکباد, کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی. لیکن یہ جنگ اصل میں کوئی انسانوں کے لیے تھوڑی تھی, یہ تو یہ ایک پاور گروپ جو ہے وہ آپس میں, اور پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن میں اس کا ہاتھ تھا. پاکستان میں تو کسی قسم کا لا بھی, چاہے وہ اسلامک ہو یا برٹش ہو, کوئی بھی لا قائم نہیں ہے, یا اس کی تائید نہیں کی جاتی کہ کرپٹ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا, یا بی اے کی ڈگری چاہیے, وہ ساری ریورس کروا دی ہیں. ابھی وہ مشرف کر کے کیا تھا, انہوں نے آگے واپس کروا دی کہ نہیں جی اپنا فلانا نظام بھی چینج کر دو, بلدیاتی نظام, جو کہ کچھ چند شہروں کے لیے یا بہت سارے بڑے شہروں کے لیے کام کر رہا تھا. کراچی شہر جہاں میں خود رہتا تھا, وہاں پہ کام کیا بلدیاتی نظام, جو کہ ناظم والا سسٹم آیا, انہوں نے ایسے ایسے کام کیے وہاں پہ کہ عقل دنگ رہ جاتی کہ 5 سال میں کام کیا.
لاہور میں باقی اور سب شہروں میں وہ نظام کام کیا. اس سے پہلے کوئی نظام کام نہیں کرتا تھا. تو لا تو امپلیمنٹ ہی اگر نہیں کر رہے کسی لا کو, تو چاہے اگر آپ اسلامک لا بھی رکھ دیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. علی دس از دا ٹریجڈی. ایکچولی ہمارے پاس نہ تو اس وقت برٹش لاز ہے نہ اسلامک لاز, پریکٹیکلی کوئی لا ہی نہیں. آوارہ ہے ہم لوگ, ہم تو آوارہ ہو گئے, یعنی جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور آدمی ظلم کرتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے, جو غریب آدمی کرتا ہے وہ رکڑا چلا جاتا ہے. یہ قومیں جب تباہی کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کے اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں. یا تو ہم اپنے طور اتوار بدلیں, اپنی حرکتیں بدلیں, رول آف لا امپلیمنٹ کریں, یا پھر انقلاب کے لیے تیار. علامہ اقبال یہاں انقلاب کی جب آپ بات کرتے ہیں, انقلاب دیکھیے, انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ دو تین آپشن ہے. دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر قوم, حکمران اور جو رولرز ہیں, جو رولنگ کلاس ہے, جو ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی. اگر ملکہ یہ کہے گی کہ لوگوں کو اگر روٹی کھانے کو نہیں ملتی تو وہ کیک کھا لیں, اور اگر یہ اپنے گھروں میں جنریٹرز لگا کے بجلی لگا کے کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں اور سڑک پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں بجلی کے لیے, تو پھر وہ جلوس ان کے گھروں کی طرف آئے گا. اس کو اسٹریٹ ریولوشن کہتے ہیں. یہ انارکک ہوتی ہے, فسادی ہوتی ہے, اس میں بڑا قتل عام ہوتا ہے. ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس جو اشرافیہ ہے, جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنی حرکتوں کو بدلے. اگر وہ اپنی حرکتوں کو نہیں بدلے گی تو پھر وہ انقلاب سڑک پہ آتے ہیں جو نارکک ہوتے ہیں. پھر تحریک طالبان, پاکستان طرح کی, اور سڑکوں پہ جلوس اور آگ لگانا اور پتھراؤ کرنا اور قتل و غارت اور دہشت گردی, پھر یہ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح وینیزویلا میں ہوا ہے. وینیزویلا میں لوگ, جو عام لوگ تھے, وہ نکل آئے سڑکوں پر, اور جو اشرفیہ وہاں کی تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں, گھروں میں کیونکہ ہم ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پھر فوج ٹیک اوور کرتی ہے, جب کیوس اور انارکی کو بچانے کے لیے کہ الٹیمیٹ ونر از دی آرمی. پھر فوج, ظاہر طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہاں پر انفارچونیٹلی حکمران اس قدر لتھڑے ہوئے ہیں ناپاکی میں, پلیتی میں, حرام کھانے میں, کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ نیچے لوگ کس تکلیف, بجلی کے بل کس طرح دے رہے ہیں, آٹا کس طرح خرید رہے ہیں, اتنی تکلیف میں ہیں لوگ. تو ایسے موقع پر پھر وہ رول آف لا جب بالکل ہی ختم ہو جائے, یعنی انگریز کے قانون بھی کم از کم امپلیمنٹ تو کرو نا یار, وہ بھی نہیں ہے یہاں. تو اقبال اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ملت کا نظام قانون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, جب تم ریاست دیکھو, اسٹیٹ قائم کرتے ہو, قانون کے بغیر وہ نہیں ہوتی. اور ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قرآن, یہ دو پوائنٹس باٹم لائن ہے اقبال کی وزڈم کے, کہ قانون تمہیں چاہیے بٹ وچ لا؟ قرآن. ہمیں انگریز کا بنایا ہوا, کسی لائر کا لکھا ہوا قانون نہیں چاہیے, ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون چاہیے. کہتے ہیں کہ جب کسی ملت کے ہاتھ سے قانون چلا جاتا ہے تو خاک کی مانند, مٹی کے مانند اس ملت کے اجزاء بکھر جاتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا تھا, حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے, اور جو کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو سزا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ عورت لائی گئی کہ اس کو سنسار کرنا ہے, پتھر مارنے, اور بڑا جناب وہاں کے طوفان مچایا ہوا تھا لوگوں نے کہ اس نے برائی بدکاری کی ہے, اس کو سٹوننگ کرنی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا کہ تم میں وہ سٹون کرے جس نے خود کبھی بدکاری نہ کی. وہ جس طرح امریکہ کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے ایک رپورٹ چل رہی تھی, نیوز رپورٹ تھی کہ جنرل الیکٹرک, جو کہ obviously one of the most evil companies in the world, controlled by the Rockefeller Foundation, یہ جو بھی, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا ایک گپلا کیا ہے, اکاؤنٹنگ فراڈ کیا ہے. تو جب اس طرح ہر سال کی رپورٹس آتی ہیں کہ جتنی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ بلینز آف ڈالر کی اکاؤنٹنگ فراڈ کرتی ہیں, اور بیسکلی آئی آر ایس ان کو سلیپ آن دا ریسٹ کر کے کہتی ہے چلو تم نے 6 بلین کھائے تو ایسا کرو 50 ملین دے دو, تمہاری جان چھوڑ دیتے. تو وہ جو 6 بلین کا فراڈ کر کے کھا گیا ہے, اینرون یا یہ یا وہ یہ سوسائٹی کو آپ کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر 2 بلین کا 50 بلین کا فراڈ کیا تو وہ اچھا ہے, لیکن اگر تم نے کسی سے $50 چوری کیے ہیں, 50 روپے چوری کیے ہیں, 50 روپے کا فراڈ کیا تو تمہیں سخت سے سخت. دیکھیے یہی ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں نا, اربوں روپے کھا گئے یہ لوگ. اس کے بعد نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آ گیا, سب معاف ہو گیا. اس کے بعد پلی بارگین کر لی, تم نے 50 ارب کھائے تو 50 لاکھ روپے پاکستان کے خزانے میں جمع کرو, باقی معافی تم لے کے جاؤ پوری دنیا میں, جہاں جا کے تم جزیرے خرید لو, سوئٹزرلینڈ میں لینڈسکیپ خرید لو, آسٹریلیا میں فارم ہاؤس لے لو, تمہیں معافی ہے. جو تمہیں ملک کو ابھی جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے, یہ جو پورا ڈرامہ بھی چلا ہے, سارے رول بیک کر دیے گئے ہیں, جتنی بھی ہمارے پچھلے حکمران نے ہمارے اوپر چیزیں تھوپی تھیں اب انہوں نے واپس کر دی. تو این آر او کیوں نہیں واپس, این آر او کو کیوں کوئی ٹچ نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ سارے بینیفیشریز بیٹھے ہیں, یہ سارے سسٹم کے بینیفیشری, سارے چور ہیں, اکٹھے مل گئے آگے, یار یہ بھی سسٹم کام کرا دو, بی اے کی ڈگری بھی ختم کرا دو, یہ بھی کرا دو, تاکہ ہمارا رول آف لا جیسے 60 سال سے چل رہا ہے دوبارہ ویسے کنٹینیو ہو جائے. یہ بالکل حضور کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ تم میں کوئی
طاقتور آدمی جب حرام کام کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور جرم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے.